جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب 3 روزہ دورے پر پہنچ چکے ہیں چین، اور اب سے کچھ دیر پہلے جب وہ پہنچے تھے تو اس کے مناظر بھی سب نے ٹیلی ویژن اسکرینز پر دیکھے، بڑے اس کے اوپر تجزیے تبصرے بھی ہوئے کیا ہو سکتا ہے اس دورے سے، اور جو سینٹر پوائنٹ آف ڈسکشن ہے وہ کیا ہوگا، کیا وہ ایران کا معاملہ ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے کچھ ایسی باتیں کی جا رہی تھیں کہ اگر کوئی ڈیل ان پروسیس ہوئی یا کوئی ایم او یو کی بات ہوئی تو ممکنہ طور پر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان کا بھی آتے ہوئے دورہ کریں، یہ بھی ممکنات میں سے ہے کہ اگر کوئی بات ہوتی ہے تو جاتے ہوئے دورہ کریں، بٹ دیٹ ڈیپینڈز آن ہم۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ابھی وہ پہنچے ہیں وہاں پر، بیسکلی وہ ایک اپر ہینڈ رکھنا چاہ رہے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا تھا کہ جی میں چاہتا ہوں کہ میں جاؤں تو شی جن پنگ کی جانب سے مجھے جپھی دی جائے، اور ہی ایکسپیکٹڈ دیٹ، اور اب وہ جپھی جو ہے وہ فی الحال ہینڈ شیک کی صورت میں ہمیں دکھائی دی ہے، کیونکہ جنگ جو انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ نے خود مسلط کی تھی، وہ جنگیں خاتمہ کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ میں جنگوں کا خاتمہ کرتا ہوں، لیکن ایسی جنگ کا کیا فائدہ کہ جو آپ شروع بھی خود کریں اور پھر اس کے بعد خاتمے کا آپ خود ہی کریڈٹ لینے کی کوشش کریں۔ اس طرح تو آپ 100 جنگیں شروع کریں گے اور 100 کے خاتمے کا دعویٰ کریں گے، تو یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ لیکن یہ جو جنگ ہے ان کے گلے کی گھنٹی بن گئی ہے کہ اب سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کو کس طرح سے اس سے ڈیل کریں، کیونکہ ایرانینز اپنے موقف پر قائم ہیں۔ دوسری جانب ہو کیا رہا ہے کہ یہ جو صہیونی لابی ہے، یہ جو اسرائیل ہے، یا ایک نیکسس ہے انڈیا اور اسرائیل کا، تو یہ بیسکلی پاکستان کی مذاکراتی کوششوں اور کاوشوں کو سبوتاج کرنے کے لیے سرگرم ہے۔ اور میں پہلے بھی ہمارے اسی شو میں بات کرتا تھا اور میں کہتا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ نیتن یاہو اینڈ کمپنی اس وقت خاموش دکھائی دے رہی ہے۔ پاکستان کی جو ایک میڈیشن کی ایک کوششیں ہیں اس کا بڑا عالمی سطح پر اس کا نہ صرف یہ کہ ادراک بھی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ لوگ پریز بھی کر رہے ہیں کہ پاکستان کس طرح سے اپنی بساط سے بڑھ کر رول ادا کر رہا ہے۔ لیکن اب یہ ہے کہ وہ ایکٹیو ہوئے اور ان کی جانب سے پہلے یہ الزام لگایا، جس کے اوپر کل بھی ہم نے مختصراً بات کی تھی، کہ پاکستان نے اپنے ہوائی اڈوں پر ایرانی جہازوں کو چھپا رکھا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ کتنی مزاح سے بھرپور یہ چیز ہے، اور سی بی ایس کی جانب سے یہ سٹوری دی گئی تھی، اور میرے لیے حیرانگی کی بات یہ تھی کہ آپ ذرا سوچئے کہ اس قدر جدید زمانہ ہے اور سیٹلائٹس ایکٹیو ہیں ہزاروں کی تعداد میں، اور ایسے میں یہ کیوں کر ممکن ہے کہ کوئی جہاز کہاں پر کسی جگہ پر اڑ کے کہیں پر جا کے پارک ہو، اگر اس کا ٹرانسپونڈر بھی آف ہو تب بھی پتہ چل جاتا ہے، اور خاص طور پر امریکہ جیسی عظیم قوت کو پتہ ہونا چاہیے تھا، اور ان کے صدر کو پتہ ہوتا، ان کے وزیر دفاع کو پتہ ہوتا، جو وزیر جنگ ہیں یا باقی سب کو، لیکن یہ اسرائیلیوں کی جانب سے یہ پروپیگنڈا کیا گیا، اور پھر جو اے آئی سی بنی ہوئی تصویریں بھی شیئر کی گئیں۔ تو پاکستان نے ظاہر ہے کہ ایک تو اس کی مذمت کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ فارن افیئرز کی جانب سے اس کا اسٹیٹمنٹ بھی سامنے آ گیا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امریکی صدر نے بھی یہ جو الزام تھے وہ مسترد کر دیے۔ تو ذرا سنوا دیتے ہیں کہ ان سے کیا کہا گیا ٹرمپ کی جانب سے۔ Considering the Pakistanis as mediators? No, they're great. What? I think they're great. Mr. I think President. the Pakistanis have been great. The Field Marshal and the Prime Minister of Pakistan have been absolutely great. تو چلیں جی اسی پر گفتگو کا آغاز کر لیتے ہیں۔ جناب خاور گھمن صاحب، اسٹارٹنگ فرام یو، ایک تو یہ ہے کہ کل بھی ہم نے تھوڑا سا اس پہ تذکرہ کیا تھا، آج بھی ایک تو ٹرمپ پہنچ چکے ہیں چائنا، دیٹس اے بگ اسٹوری اٹ سیلف، آتے ہوئے نہیں آئے واپسی میں بیکاز ہی از انپریڈکٹیبل، تو ہو سکتا ہے کہ کہیں کہ جی میں آنا چاہتا ہوں آ جائیں، بٹ دیٹ ڈیپینڈز آن دا ڈسکشنز جو کہ وہاں پر ہونی تھی۔ جب بھی تو انہیں نہیں ملی، لیکن کچھ کیا آپ کو باڈی لینگویج سے کیا لگا دیکھ کے؟ ابھی تک جو مناظر ہمارے سامنے آئے ہیں بٹ ہی از ہیپی، جس طرح ایک ریڈ کارپیٹ ویلکم وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے ان کو ملا ہے، اور انہوں نے جپھی کا جو انگریزی میں ورڈ یہ استعمال کیا ہے کہ آئی نیڈ اے بگ فیٹ جپھی، مطلب مجھے بڑا حق چاہیے۔ سو دیکھیں 28 فروری سے جب یہ جنگ ایران کے اوپر مسلط ہوئی، اس سے پہلے جو یہ دورہ تھا پلان پہلے ہو چکا ہوا تھا، اس کی اناؤنسمنٹ بھی پہلے ہو چکی ہوئی تھی، جس کو بعد میں معطل کیا گیا، بعد میں انہوں نے ڈیفر کیا۔ اس سے پہلے تک جو ایجنڈے کے اوپر آئٹم تھے 2 3 4 امریکہ کے اس وزٹ کے اوپر، امریکی صدر کے وزٹ کے حوالے سے نمبر 1 ظاہر ہے ٹریڈ اینڈ ٹیرف کے اوپر جو سب سے بڑا ایشو چل رہا تھا۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے وہ لبریشن ڈے کے اوپر آپ کو پتا ساری دنیا کے اوپر ٹیرفس لگائے تھے، اور چائنا کے اوپر بھی 50% کے قریب کو ٹیرف لگا دیے تھے مختلف آگے پیچھے اس کے ایک سلیب سے۔ تو جواباً جو ہے چائنا نے ریئر ارتھ مٹیریل جو کہ ساری دنیا کو صرف چائنا جو مٹیریل ہے وہ منرلز وہ پرووائڈ کرتا ہے،
تو جب وہ بند کر دیے تو پھر امریکن کمپنیوں کی جو ہے نا چیخیں نکل گئی، کیونکہ وہ سیمی کنڈکٹرز آپ کو پتا ہے آج کل اے آئی کا سارا جو وہ مینوفیکچرنگ ہے اس کے لیے وہ ریئر ارتھ مٹیریل منرلز چاہیے ہوتے ہیں، تو جب وہ لگے تو پھر جب بامبا ہو گئی، پنجابی چ کہتے ہیں نا چوہے صاحب، تو وہ پھر ٹیرفس ان کو بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ریوائز کرنا پڑ گیا۔ سو جو اگین جب یہ جنگ شروع ہو گئی تو پھر جنگ ایکسپیکٹڈ تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، جی ہم بڑے آرام سے جیت جائیں گے اور میں بڑی ایک طاقت والی پوزیشن سے جاؤں گا۔ دیکھیں میں نے ایران ایک رجیم جو 47 سال سے موجود تھی اس کو میں نے گرا دیا، تو اب جو ہے چائنا میرے سے ڈرے، اور تائیوان کا ایشو ہے اس کے اوپر بھی چائنا ذرا دھیان سے بات کرے۔ وہ ساری کی ساری تدبیریں الٹی پڑ گئیں، لہٰذا اب اس وزٹ کے اوپر جس کے اوپر اس وقت ساری دنیا کے میڈیا کی نظریں، ساری دنیا کے ممالک کی نظریں، خاص طور پر ہماری تو زیادہ سے زیادہ ہے ہی بینگ اے میڈیٹر آف دس پیس ٹاک پروسیس اور پلس اس ریجن کے اندر ہوتے ہوئے، وہ ایکسپیکٹ ہم یہی کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے خود بھی کہا کہ جی ویسے تو مجھے ضرورت نہیں ہے ایران جنگ کے اوپر کسی بھی دوسرے ملک سے بات کرنے کے لیے، بٹ دس ایشو کین پراپ اپ اینڈ وی کین ٹاک اباؤٹ دا ایران جنگ۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے۔ فائنل میں ذرا جو آپ کا جو سی بی ایس والا ایشو ہے نا اس کے اوپر ایک دو کامنٹ، وہ یہ ہے دیکھیں آپ میرے خیال میں جو ہے نا خام میں سی بی ایس نیوز کو اہمیت دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکہ کا ایک اچھا خاصا یہاں پہ ان کے ایمبیسی موجود ہے، نیٹلی یہاں پہ موجود ہے، نیٹلی صاحبہ جو ہے صبح دوپہر شام ہمارے سارے لوگوں سے ملتی ہیں، تو امریکی انتظامیہ کو ایک نیوز پیپر کی خبر کے اوپر میرے خیال میں ان کو جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر ان کے پاس اگر پاکستان کے اوپر انہوں نے کوئی اس طرح کا خدا نخواستہ کوئی اس طرح کی چیز کرنی ہے تو دے وونٹ گو بائی دیس کائنڈ آف اسٹوری۔ بٹ یو نو the thing is this is what we call ایک